بچے بالکل فرشتوں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو کیا خرید کر دیا تھا، اور یہ بات ان کو ہمیشہ یاد رہتی ہے کہ ہم نے ان کو کیا بولا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور چاند اتنا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا لی چاند کی، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا۔ چلیں جی اپنے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، اور ٹاپک یہ ہے کہ دیکھیں ہم والدین بعض اوقات بولتے ہوئے بالکل بھی خیال نہیں کرتے اور ایسے زہریلے جملے بول دیتے ہیں جس سے بچوں کا دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 جملہ تو یہ ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جملہ اتنا زیادہ زہریلا اور اتنا برا ہے بچوں کے لیے، جو ان کی پرسنالٹی پہ کافی زیادہ برا اثر ڈالتا ہے کہ دیکھیں تم سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بچہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں آپ صحیح کہتے ہیں، میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے آپ پر ہی شک کرنے لگتا ہے کہ دیکھو واقعی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ پھر کوشش بھی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بلکہ ہمیں اپنے بچوں کو یہ کہنا چاہیے کہ نہیں، تم کر سکتے ہو، بس تھوڑی سی اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ دوسرے کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ کتنا اچھا ہے۔ دوسرے بچوں کی تعریف بالکل بھی نہ کریں اپنے بچوں کے سامنے، کیونکہ اس سے بالکل نیگیٹیو چیزیں بچے کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ اس کی پرسنالٹی میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ ہاں میرے پیرنٹس ہیں اور دوسرے بچے کو پسند کرتے ہیں، تو اس کے اندر ایک جیلسی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بچے کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو اچھا ہی نہیں لگتا، میرے پیرنٹس کو میں تو اچھا نہیں لگتا، وہ بچہ اچھا لگتا ہے۔ تو بعض بچے اس کا اثر کوئی پازیٹیو نہیں ہوتا بلکہ نیگیٹیو ہی ہوگا، کہ بچے کوشش کرنا بھی پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ میں تو اپنے والدین کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ اچھا، نمبر 3 یہ ہے کہ چپ ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ اچھا، اکثر بچے کیا کرتے ہیں، اپنی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں پیرنٹس سے، تو اکثر مائیں مصروف ہوتی ہیں گھر کے کاموں میں، اور جو والد ہوتے ہیں وہ بھی تھوڑا بزی ہوتے ہیں، اور آج کل تو فون میں بزی ہوتے ہیں، تو وہ اکثر بچوں کو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں پتہ۔ یہ جملہ بالکل نہیں بولنا چاہیے۔ اس سے بچے کے اندر دیکھو ایک تو اس کو بولنے بالکل اس کا ایک کانفیڈنس بالکل ختم ہو جائے گا کہ وہ اپنی بات کا اظہار اپنا بولنا ہی نہیں چاہے گا، اپنی جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے اس کو دوسرے کے سامنے رکھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا، اس کے اندر سے کانفیڈنس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ بالکل خاص خیال رکھیں بولتے ہوئے، کہ بچے کو بالکل بولتے ہوئے چپ نہ کروائیں، بلکہ اس کی بات غور سے سنیں اور کہیں کہ ہاں میں آپ کی بات بالکل غور سے سن رہا ہوں، بولو آپ کیا بات کر رہے ہو۔ بلکہ اپنے جو بھی آپ کام کر رہی ہیں اس کو چھوڑ دیں اور اپنے بچے کی پوری بات آرام سے سکون سے بیٹھ کر سنیں۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو۔ یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ دیکھو انسان غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے اور بچے تو بالکل ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہوگا، ان کی تو لائف سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ غلطیاں کریں گے تو ہی سیکھیں گے اب کوئی بھی انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ پہلی بار میں اچھے سے نہیں کر سکتا۔ ہمیں اپنے بچوں کو یہ جملہ بولنے کی بجائے کہ تم ہمیشہ غلطی کرتے ہو، بلکہ ہمیں یہ بولنا چاہیے کہ اس بار غلط ہو گیا، کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم صحیح ہو جائے گا، آپ کوشش کرتے رہو۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے کے اندر ایک ہمت پیدا ہوگی اور ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ مزید اس کو اچھا اور محنت کرنے کے لیے ظاہرہ کوشش کرے گا۔ اور نیکسٹ یہ ہے کہ تم ہمارے لیے بوجھ ہو۔ دیکھو یہ اتنا زیادہ ایک برا جملہ ہے، کسی بھی انسان کے لیے ہو سکتا ہے، اور بچے تو بالکل بچے ہی ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں پر کچھ خرچ کرتے ہیں تو اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو اس چیز کا بار بار احساس دلائیں، احسان جتاتے رہیں کہ ہم نے تم پر اتنا خرچ کیا ہے اور اب تم ہم پر بوجھ بنتے جا رہے ہو۔ ایسا بالکل نہیں بولنا چاہیے، بلکہ بچے کو اپنے پاس بلائیں، اس سے پیار کریں۔ اگر وہ کچھ کرنے میں ناکام ہو گیا ہے تو اس کو بار بار شرمندہ کرنے کی بجائے ان کو یہ بولیں کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہو، بہت خاص ہو، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ اس طرح کی باتیں کریں، اور ضروری نہیں ہوتا کہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ہم ان کو پاس بلا کر پیار کریں، اپنے ساتھ لگائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائیں، ان کو پیار کریں اور ان کو ایک تحفظ کا احساس دلائیں۔
آپ یقین کریں یہ چیزیں بچے کی پرسنالٹی میں اتنی پازیٹیو چیزیں پیدا کرتی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کتنی زیادہ چینج ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم والدین کس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو فادر ہیں وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو مائیں سارا دن کچن میں گھسی رہتی ہیں، گھر کے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو آرام پہنچانے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں نا، کہ وہ ان کے لیے اچھا اچھا کھانا بنائیں اور ان کو اچھا اچھا ظاہر ہے ٹیسٹی ان کی پسند کی چیزیں بنا کر ان کو کھلائیں۔ بچے اسکول سے، کالج، یونیورسٹی سے آئیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ ہم سب کچھ اپنی جو بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس چیز کا احساس ہمیں بار بار بچوں کو بول کر ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم ہم پر بوجھ ہو، یا ہم نے تم پر اتنا زیادہ خرچ کیا ہے۔ یہ چیزیں نہیں بولنی چاہیے۔ یہ جملے بہت زیادہ بچوں کے لیے برے ثابت ہو سکتے ہیں، اور ان کی پرسنالٹی میں نیگیٹیو چیزیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، نیکسٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے کہ تم تو اپنی ماں پر گئے ہو، یا تم تو اپنے باپ پر گئے ہو۔ یہ اتنا زیادہ، اس سے یہ ہوگا کہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ اب بچے کو شک ہونے لگتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ اس کو اپنے آپ پر ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ میں کیسا ہوں، مطلب میں برا ہوں شاید۔ جو چیز والد کے اندر بری ہے، فادر کے اندر بری ہے، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں تم تو اپنے باپ پر گئے ہو۔ جو چیزیں ماں کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں یا عادتیں بری سمجھی جاتی ہیں، تو والد کہہ دیتے ہیں تم تو اپنی ماں پر گئے ہو۔ یہ جو آپ لوگوں کے ایک پرسنل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اختلافات، ان کو بچوں کے اوپر تھوپنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم پیرنٹس کو اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جو ہمارے آپس کے لڑائی جھگڑے اور آپس کی ہم ایک دوسرے کی عادتوں کو برا سمجھتے ہیں، تو ہم ان چیزوں کو بچوں کے اوپر نہ یہ شو کرائیں کہ تم بھی ویسے ہی ہو، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں سے پیار کریں اور ان کو تحفظ کا احساس دلائیں، کیونکہ بچوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنا فیوچر بنانا ہوتا ہے، اور وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جن کو گھر سے ایک کانفیڈنس دیا جاتا ہے، پیرنٹس کا اعتماد حاصل ہوتا ہے جن بچوں کو، اور جن کے پیرنٹس ان کو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ناکامیوں پر ان کو برا بھلا یا گالیاں نہیں دیتے ایٹ لیسٹ۔ تو یہ چیزیں خاص خیال رکھنی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم نے بچوں کو نا بالکل تنہا کر دیا ہے، اپنے سے دور کر دیا ہے۔ بچے کچھ بھی شیئر نہیں کرتے، اب انہوں نے ایک اپنی ہی الگ دنیا بنا لی ہے۔ بچوں کو خود سے اٹیچ کریں، اور اس طرح کے زہریلے جملے بول کر بچوں کو خود سے دور مت کریں، کیونکہ اگر ہم اس طرح کے جملے بولتے رہیں گے نا تو بچے ہم سے دور ہوتے رہیں گے۔ چلیں جی، یہی تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔